پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین کرام، ناظرین، میری عفت مآب، عزت مآب ماں اور بہنوں، آپ تمام کا میں بہت ممنون ہوں کہ جو پذیرائی ہم کو مل رہی ہے۔ الحمدللہ جو اردو سے ناواقف ہیں سماعت کے لحاظ سے، وہ حضرات کے بھی بذریعہ فون ہمیں مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ ہم علی جناب محمد مکین انصاری صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر INI یعنی ادراک نیوز آف انڈیا، اور ان کی پوری ٹیم کا بے حد ہم ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں قرآن پاک کے 30 پاروں کا بہترین نایاب انداز میں آغاز کیا۔ الحمدللہ آج 17واں پارہ میرے ساتھی رفیق کار شہر آفاق جامعہ نظامیہ کے ہم مشرب ہم جماعت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سی صادق صاحب قبلہ انواری اشرفی حفظہ اللہ الباری مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و لیکچرار نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربک کالج بیجاپور کا ترجمہ و تفسیر کردہ 17واں پارہ کی ابتدا اقترب للناس سے ہوئی، اس لیے اس پارے کا نام اقترب للناس ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع ہے، 190 آیتیں ہیں۔ اس پارے کا نام آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سے ہوتا ہے، اور اختتام وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ سے اختتام ہوتا ہے، اور اس پارے کا آغاز سورہ انبیاء کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، اور پارے کا اختتام سورہ حج کی آخری 78ویں آیت پر ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت کو آپ حضرات کے سامنے ہم نے پچھلے پارے میں ارشاد کر چکے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورۃ الانبیاء، سورۃ انبیاء ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 21ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73ویں صورت ہے، اور چوتھی منزل ہے۔ اس صورت میں 7 رکوعات، 112 آیتیں، 1168 کلمات اور 4890 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 17واں پارے میں ہے۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ اس صورت میں بکثرت انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بالخصوص سرور کونین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس پارے کے 17 رکوع ہیں۔ رکوع میں جو مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں
17वें पारे की इब्तिदा सूरह हज से पहले रुकू में फरमाया गया, क़यामत का वक्त अब करीब आ गया है, अफसोस कि तुम दुनिया के कामों में फंस कर आखिरत से गाफिल पड़े हो। ज़ालिम आपस में सरगोशियाँ करते हैं कि यह तुम्हारी मानिंद एक बशर ही तो है, क्या तुम उसका सहर मानते हो? उसे कहो कोई निशानी लाए। फरमाए कि हमने आपसे पहले भी मर्द ही नबी भेजे, उनसे पूछे कि क्या वो खाते न थे, उनके बदन इसी तरह के न थे और बज़ाहिर सदा जीने वाले थे। दूसरे रुकू में है, देखो हमने कितनी बस्तियां जो गुनाहगार थीं हलाक कर दी, उनकी जगह दूसरी कौमों को पैदा किया जब वो भी शिर्क में मुब्तला हुए और हमारे रसूलों का कहना न माना तो अजाब ने उनको घेरा और वो हलाक हो गए। फरमाया मैं आसमान की तफरीह नहीं कि ये मकसद के तहत है। फरमाया इंसान को भी ज़िंदगी खेल कूद में ना गुजारनी चाहिए, यहाँ हक़ व बातिल की जंग रहती है, बातिल बढ़ जाए तो उसे नीस्त व नाबूद कर दिया जाता है, इंसान को हक़ का साथ देना चाहिए। फरमाया कायनात की सब मखलूक दिन रात अल्लाह की तस्बीह करती है और तेरे सिवा कोई शय सरकशी नहीं करती, ना उसके हुक्म की अदायगी में काहिली दिखाती है। फरमाया माबूद तो एक ही अल्लाह है, वही अर्श का मालिक है और उसका कोई मददगार नहीं। तीसरे रुकू में है, कायनात की पैदाइश की तफसील बयान फरमाई। फरमाया कि हमने इंसान को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी, हर जिंदा को मौत का जायका चखना है, यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मज़ा चखना है। खैर और शर के ज़रिए आजमाइश होगी और हर नेक व बद को और हर फर्द को आखिर एक दिन अपने खालिक के सामने हाजिर होना है। काश दीन हक़ के मुनकिर इस वक्त को जान सकते जब वो दोज़ख की आग उनको हर तरफ से घेरे में लेगी, उन्हें जलाएगी और कोई उनकी मदद को ना पहुंच सकेगा। सब कुछ अचानक होगा और उन्हें कोई मोहलत ना मिल सकेगी। चौथे रुकू में फरमाया कि हक़ ताला अगर तुम्हें पकड़ना चाहे तो तुम्हें कौन पनाह दे सकता है। जिन फर्दी खुदाओं पर तुमने तकिया किए हुए हो वो बेचारे तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। जान लो कि मताए ज़ीस्त देने वाली वाहिद ज़ात अल्लाह जल्ला मजदहू की है। फरमाया जो लोग हिदायत हासिल नहीं करना चाहते तो आखिरकार तबाही से हम किनार होंगे। फरमाया क़यामत के दिन किसी पर जुल्म ना होगा, पर एक कार्रवाई के बराबर अमल भी ज़ाया ना होगा। फरमाया कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को तौरात दी और अब कुरान नाजिल फरमाया है जिसमें पिछली किताबों का खुलासा दर्ज है। क्या ऐसे फ़ायदामंद नसीहतनामा का इकरार करते हो? पाँचवें रुकू में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हक़ और उनकी कौम के रद्द अमल का जिक्र फरमाया। कौम ने बुतों की मुखालिफत के जुर्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के लावे में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद की और आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे अंदर आराम से भी सही सलामत बाकरामत रहे, यूँ तो हक़ और सदाकत का बोलबाला हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक़ से शाम पहुँचा और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनाम में दिए और उन्हें पेशवा बनाया और उन्हें नमाज कायम करने और ज़कात करने का हुक्म दिया। फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को समझ और दानाई दी और गंदे काम करने वालों की बस्ती से बचा कर निकाला और अपनी रहमत में ले लिया। छठे रुकू में फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। इरशाद हुआ कि सब अपने खालिक को पुकारने वाले और सिर्फ उसी के आगे झुकने वाले हैं। फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत की निशानियाँ बताया। सातवें रुकू में फरमाया कि जो साहिब ईमान आमाल साले के बजा आवरी में मेहनत सही करेगा उसकी मेहनत और कोशिश को अल्लाह ताला रायगा ना जाने देगा, क्योंकि हर अमल अल्लाह के यहाँ कलम बंद हो रहा है और जिस बस्ती का मुक़द्दर तबाह हो चुका वो किसी सूरत शिर्क और सरकशी छोड़कर तौहीद और फरमाबरदारी की राह पर न आएंगे। फिर अलामात क़यामत बयान फरमाई। फरमाया अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूछते हो दोज़ख का ईंधन वो दुनिया में होंगे और उन्हें जन्नत की सरज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। लोगों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, जिन्होंने ऐलान किया कि तमाम इंसानों का माबूद वाहिद वही है, बस उसके आगे सर तस्लीम खम करो और यकीन करो कि वो हर बात को जानता हो और जो बरमला कही जाए या से राज में रखी जाए। सूरतुल हज 17वें पारे के 8वें रुकू में सूरह हज की इब्तिदा है। सूरह हज मदनी है, इसके अलावा मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है।
ایک قول یہ بھی ہے کہ ہادانی خصمانی آیت نمبر 19 سے لے کر وہودو الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہادانی خصمانی سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ تفسیر خازن سورۃ الحج، تفسیر قرطبی سورۃ الحج الجزاء الثانی عشر۔ سورہ حج ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 22ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 103 صورت ہے، اور چوتھی منزل ہے۔ اس صورت میں 10 رکوعات اور 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5570 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 17ویں پارے میں ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کے بعد جو دوسرا سجدہ لکھا ہے وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے، اور حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ نہیں ہے، اس لیے ہم احناف پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اگر غیر نماز میں سجدہ کر لیا جائے بھی تو کوئی منع نہیں ہے۔ حج نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارک میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ 17ویں پارے کے 8ویں رکوع میں فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کے دن دودھ پلانے والی بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی تو حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اللہ کا عذاب دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ فرمایا، بعض بے علم اللہ کے بارے میں جھگڑتے اور ابلیس کے پیروں ہیں، شیطان کے رفیقوں کا راستہ دوزخ کو پہنچتا ہے۔ فرمایا، اگر تم کو دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہے تو غور کرو کس طرح تمہیں قطرہ پانی سے بنایا، پھر کوئی بچپن یا جوانی میں مر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں، پھر زمین پر غور کرو پانی برسنے سے کس طرح سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، سب مردے اٹھائے جائیں گے۔ بدکاروں، خود پرستوں، ٹیڑھی عقل والوں کو دوزخ کی دہکتی آگ میں جانا ہے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا، متزلزل یقین دنیا اور آخرت گواہ بیٹھتا ہے، شرک تباہی کا سبب ہے اور نیکوکاروں کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ مالک کے ہر حکم کا سر تسلیم خم کر کے بخوشی قبول کرے۔ قیامت کے دن اللہ مسلمان، یہود، صابی، نصارہ، مجوسی اور مشرکین مکہ کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق برتا، اس لیے کہ اللہ ہر ایک پر چشمدید گواہ ہے۔ فرمایا، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جو اس کی وحدانیت کے حضور سجدہ ریزی کو گراں سمجھتا ہے، اس کو آخرت میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سجدہ۔ 6واں سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں 14 سجدے تلاوت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں 6واں سجدہ تلاوت ہے، جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ ان پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، لوہے کے گرزے مارے جائیں گے، اور اگر نکلنا چاہیں تو واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، ایمان والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور جنت کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، اور منکرین مسلمانوں کو مسجد الحرام جانے سے روکتے تھے، انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ 11ویں رکوع میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں بیت اللہ بنائے جس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، اور اسے پاک رکھا جائے۔ طواف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اور لوگوں کو حج کے لیے پکارے، وہ قربانی دیں اور اس گھر کا طواف کریں۔ فرمایا، فقط اللہ کی عبادت کرو، پھر جھوٹ سے اور نہ دوسروں کو دھوکہ دو، اور شرک تباہ کن ہے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو عبادت قرار دیا، اور ایک ذبح صرف اللہ کے نام پر کیا جائے جو تمام انسانوں کا واحد رب ہے۔ فرمایا، خوشخبری دے ان کو جن کے دل اللہ کی عظمت و جلال کے تصور سے لرزتے ہیں، مصائب و آلام صبر و استقلال برداشت کرتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے پاس گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا اخلاص اور فرمانبرداری کا جذبہ پہنچتا ہے۔ 13ویں رکوع میں فرمایا، مشرکین مکہ سے لڑائی کی اجازت مل گئی۔ فرمایا، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملے تو وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن انجام ہر بات کا اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر منکروں کا تذکرہ فرمایا جن کا انجام تباہی تھا۔ 14ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں کہ میں تو تمہیں تمہارے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرنے والا ہوں، جو یقین کرے نیک کام کرے ان کی بخشش ہو جائے گی، اور منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ فرمایا کہ شیطان تو نبیوں کے پیغام میں شبہ ڈالتا رہا ہے، اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ منکر و نکیر صراط مستقیم نہ پا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، پھر اس دن یقین کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے جنت، اور منکروں کے لیے ذلت کار عذاب ہوگا۔
ایک 15ویں رکوع میں فرمایا کہ گھر وطن اور جانثار کرنے والوں کو اللہ آخرت میں عمدہ روزی اور پسند کی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ نے مظلوم کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا لوگوں کے بنائے ہوئے سب معبود جھوٹے ہیں۔ وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا لوگوں کے بنائے ہوئے سب معبود جھوٹے ہیں۔ وہی سب سے بلند و برتر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہی آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبز کرتا ہے۔ وہی کائنات کی ہر شے کا مالک بڑی خوبیوں والا ہے، خوبیوں والا اور بے پرواہ ہے۔ 16واں رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، فرمایا کہ ہر امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی گئی ہے، لوگ اس میں نہ حیلے بہانے نہ کریں اور نہ فضول جھگڑے کریں۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا افسوس کہ لوگ اس کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کرتے ہیں ان کے پاس نہ سند ہے نہ دلیل۔ جب ان کے روبرو تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہرے خبث باطنی سے سیاہ ہو جاتے ہیں، انجام کار انہیں آگ کا ایندھن تو بننا ہے۔ 17ویں رکوع میں فرمایا سنو، جو لوگ اللہ کے سوا تمہارے معبود بنے بیٹھے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں مارا سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، واہ بتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں، واہ بتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تو پتھر تھے جو ترشے تو خدا ٹھہرے، اور مکھی ان سے چھین لے تو چھڑا نہیں سکتے۔ یاد رکھو کائنات میں صرف اللہ ہی غالب اور طاقتور ہے۔ ایمان والوں کا یہی کام ہے کہ رکوع کرے، سجدہ کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، بھلائی کرے تاکہ ان کا بھلا ہو۔ فرمایا کہ احکام الہی بجا لانے میں اپنی جان و مال سب کچھ لگا دو، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا، تمہارا نام مسلم رکھا، قرآن کے ذریعے ہدایت دی، اور اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو کچھ تم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہے آنے والوں کو سکھلاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا کارساز ہے، مالک و مددگار ہے۔ سورہ حج کی 77ویں آیت میں جو سجدہ ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، جس کی تفسیر اس طرح ہے سورہ حج کے بارے میں۔ حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ ترمذی کتاب السفر باب ما جاء فی السجدۃ فی الحج۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، یعنی پہلا دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئے وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی مرات المناجح، قرآنی سجدوں کا باب 2 فصل فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدیہ میں یہ تسلیم موجود ہے کہ قرآن مجید میں جن مقامات پر سجدے کی آیت ہے ان میں سے ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین کی مذمت یا اطاعت گزاروں کی مدح فرمائی ہے۔ جیسے اکثر مقامات پر آپ صراحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے تلاوت ہیں، وہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کو شامل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں۔ آپ کے نزدیک سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، لیکن سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سورہ صاد میں سجدہ ہے۔ تفسیرات احمدیہ سورہ انشقاق مسئلہ نمبر 274۔ آج یہاں پر 17واں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، نماز پنج نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام، اے رب کائنات، رب غفور، رب رحمان و رحیم، مولا ساری دنیا میں امن و آشتی قائم فرما، خصوصاً فلسطین، عراق، افغانستان، ملک شام، ملک بھارت، ملک پاک پروردگار عالم، ساری دنیا کے مسلمان راسخ العقیدہ جو پریشان حال ہے، جیل کی صعوبتوں میں ہیں، کورٹ کچہری کے چکر میں، مولا ان سب کو باعزت بری رہا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی و علی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔